بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یامی کی چھوٹی سی دنیا میں آپ سب کا سواگت ہے، تو آئیں اور یامی کی چھوٹی سی دنیا میں شامل ہو جائیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الا ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے اہل ایمان، جب جمعے کے دن نماز جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر، خطبہ و نماز کی طرف دوڑ پڑو اور کاروبار چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ تو میرے عزیزوں، میرا رب کیا فرما رہا ہے؟ جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو کاروبار چھوڑ دو اور خطبہ و نماز کی طرف دوڑ پڑو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو میرے رب سے زیادہ کون جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے؟ ہمارا رب رحیم و کریم ہے، وہ ہماری بھلائی کس میں ہے کس میں نہیں یہ ہم سے بہتر جانتا ہے، اور ہمیں اپنے رب کے حکم پر ہر وقت لبیک کہنی چاہیے۔ ہمارا رب وہ رحیم و کریم رب جس نے ہمیں اسلام عطا فرمایا، جس رب نے ہمیں مسلمان بنایا۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں، تو ہمیں اپنے رب کا شکر ہر حال میں ادا کرنا چاہیے، ہمیں اپنے رب کے ہر حکم کو بجا لانا چاہیے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ہر بالغ شخص پر جمعے کے لیے جانا فرض ہے، تو ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جمعہ ادا کرے، سوائے 4 قسم کے لوگوں کے، غلام، عورت، بچہ اور مریض۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ نماز جمعہ ادا کرے، اور عورتوں کے لیے بھی اگر ممکن ہو اور انتظام ہو تو وہ بھی نماز جمعہ ادا کریں۔ تو میرے عزیزوں، جمعے کے روز ناخنوں کو کتر لیں، نہائیں، پاکی اختیار کریں، اچھی طریقہ سے غسل کریں، مسواک کریں، اچھا لباس پہنیں، سر میں تیل لگائیں، خوشبو لگائیں، اور وقت سے پہلے مسجد کی طرف چلے جائیں۔ جب نماز کے لیے پکارا جائے تو پہلے جائیں، خطبے میں شامل ہوں، خطبہ سنیں اور نماز جمعہ ادا کریں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے محض سستی کی وجہ سے 3 جمعہ چھوڑ دیے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، جمعے کی نماز ضرور پڑھیں۔ یوں تو ہر نماز پڑھنی ہے، نماز فرض ہے، نماز معاف نہیں ہے، نماز ہر حال میں پڑھنی ہے، اور نماز کی ادائیگی کریں، نماز فرض ہے، اور پابندی کے ساتھ نماز جمعہ ادا کیا کریں۔ اور جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کریں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے تو اسے آئندہ جمعے تک نور میں سے روشنی نصیب ہوگی۔ جمعہ بہترین دن ہے جو ہمارے رب نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ جمعہ وہ بہترین دن ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ اس دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اور اسی دن انہیں جنت سے نکالا گیا، اور قیامت بھی جمعے کے دن قائم ہوگی۔ جمعہ مسلمانوں کے لیے عید ہے۔ جمعے کے دن دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، اگر کوئی مسلمان اسے حالت نماز میں پالے تو اس میں وہ جو بھی اپنے رب سے دعائے خیر کرے گا وہ پوری ہوگی۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، دعا کی قبولیت کا یہ وقت امام کے منبر پر بیٹھنے سے نماز کے اختتام تک ہوتا ہے۔ اس گھڑی سے متعلق 2 احادیث اور بھی ہیں۔ ابن ماجہ اور مسند احمد کی حدیث ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اسے عصر کے بعد کی آخری گھڑی میں تلاش کرو۔ تو ان مختلف احادیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ گھڑی زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب کی گھڑیوں میں سے کوئی گھڑی ہے۔ تو اس وقت ہمیں ان وقتوں میں ہمیں بہت ساری دعائیں کرنی چاہیے، ذکر و اذکار کرنا چاہیے، اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ کی تسبیح پڑھیں، الحمدللہ کی تسبیح پڑھیں، اللہ اکبر کہیں، اللہ کی بڑائی بیان کریں، اللہ کی پاکی بیان کریں، لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھیں، لا الہ الا اللہ کا ورد کریں، اور کہیں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے،
کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ کی حمد و ثنا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اس رب کا شکر ادا کریں جو رب ہمیں ہر وقت معاف کرتا ہے۔ ہماری اتنی غلطیوں کے باوجود ہمارا رب ہمیں معاف کرتا ہے اور موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے رب سے معافی مانگیں اور اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں۔ تو بروز جمعہ خوب دعائیں کریں اور اپنے گناہوں کی بخشش کروائیں اپنے رب سے۔ ہمارا رب وہ رحیم و کریم رب ہے جو ہمیں ہمارے گناہوں پر موقع دیتا ہے کہ ہم بخشش کی دعا کریں اور گناہ سے باز آ جائیں، اور ہماری ہر نیکی پر اس نیکی کو بڑھا کر ہمیں اس نیکی کا اجر ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہر ایک نیکی کے بدلے ہمیں 10 نیکیاں نصیب ہوتی ہیں۔ تو سوچیں کہ ہمارا رب کتنا مہربان اور رحیم و کریم ہے کہ ہمارے ہر گناہ پر ہمیں موقع دیتا ہے بخشش کا، اور ہماری ہر نیکی پر، ہر نیک عمل پر اس عمل کا ثواب 10 گنا بڑھا کر دیتا ہے۔ اور جمعے کے دن ہمیں باکثرت درود و شریف پڑھنا ہے، بلکہ جمعرات کی رات سے جمعے کے شب تک ہمیں درود شریف باکثرت پڑھنا ہے۔ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درود و شریف کا تحفہ بھیجنا ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جمعے کا دن تمہارے بہترین دنوں میں سے ہے، لہٰذا اس دن مجھ پر باکثرت درود بھیجا کرو، کیونکہ اس دن تمہارا درود مجھے پیش کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں باکثرت درود شریف پڑھنا ہے۔ ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درود شریف کا تحفہ بھیجنا ہے، اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے ہمیں صحیح دین پہنچایا اور جن کی ساری زندگی اپنی امت کی بھلائی و خیر میں گزری۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا، جس دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ماں باپ اپنی اولاد کو نہیں پہچان رہے ہوں گے، ماں اپنے بچے کو نہیں پہچانے گی، باپ اپنی اولاد کو نہیں پہچانے گا، کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی، سب نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، سب اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے ایک ایک نیکی کے لیے پریشان ہوں گے، سب ادھر ادھر دوڑے پھر رہے ہوں گے کہ کس طرح ان کے گناہ بخش دیے جائیں۔ اس وقت ایک آواز گونجے گی، اور وہ آواز ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، جن کی آواز جو پکار رہے ہوں گے امتی امتی۔ اس وقت بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی فکر ہوگی، اور وہ امتی امتی پکار رہے ہوں گے اور ہمارے رب سے ہماری معافی کے طلبگار ہوں گے۔ اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف کی بارش کر دیں، بہت درود شریف پڑھیں، باکثرت درود شریف پڑھیں، جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ ہمارے رب کا فرمان ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والوں تم بھی اس پر درود و سلام بھیجو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو سوچیں، ہمارے اس عمل میں بھی ہمارے لیے بھلائی ہے۔ ہم اگر 1 بار درود شریف پڑھتے ہیں تو ہم پر رب کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو ہم جتنا زیادہ درود شریف پڑھیں گے، ہم پر اپنے رب کی اتنی زیادہ رحمتیں نازل ہوں گی۔ ہمارے لیے تو ہر عمل میں خیر ہے، ہمارے رب نے ہمارے لیے ہر عمل میں بھلائی رکھی ہے۔ تو ہم جو بھی نیک عمل کریں گے، ہمیں اس کا 10 سے 70 گنا، 70 گنا سے 700 گنا تک ثواب ملتا ہے۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے رب نے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی فرمایا ہے وہ سب برحق ہے۔ تو ہمیں ہر وہ نیک عمل کرنا چاہیے جس کا حکم ہمیں ہمارے پروردگار نے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ ہر نیک عمل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، ہر نیک عمل کو زیادہ سے زیادہ کریں، کیونکہ ہم جو نیکی کرتے ہیں تو اس نیکی سے ہم اپنے رب کو راضی تو کرتے ہیں، ہمارے رب کو خوش تو کرتے ہیں، لیکن ہمارے رب نے ہر نیک عمل کے بدلے ہمارے لیے خیر و بھلائی رکھی ہے۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں کیا پتہ چلا کہ جمعے کے دن ہمیں کیا کیا کرنا ہے؟ جمعے کے دن ہمیں جہاں تک ہو سکے پاکی اختیار کرنی چاہیے، ناخن کترنے چاہیے، غیر ضروری بالوں کو کاٹنا چاہیے، اور اچھی طریقہ سے غسل کرنا چاہیے، اچھے صاف و ستھرے کپڑے پہننے چاہیے، اور سرما لگانا چاہیے، خوشبو لگانی چاہیے، سر میں تیل لگانا چاہیے، اور وقت سے جب نماز جمعے کے لیے پکارا جائے تو مسجد کی طرف جانا چاہیے، اور خطبہ سنیں اور نماز جمعہ ادا کریں، سورہ کہف کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں، درود شریف پڑھیں۔ تو یہ سب جمعے میں کرنے والے اذکار ہیں، اور میرے رب سے آخر میں میری یہی دعا ہے کہ یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ہر نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہر غلط کاموں سے دور رکھ۔
یا رب العالمین ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین امت مسلمہ کو ہر اس عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو یا رب العالمین، اور ہر اس عمل سے دور رکھ جو تیری ناراضگی کا سبب بنے۔ یا اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے اور صحیح سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو آپ سب کو اگر میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور ہاں بیل آئیکن میں کلک کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹ کے ذریعے مجھے اپنے قیمتی مشوروں سے نوازیں۔ خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں، اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔